السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کے سب سے غسیلے اور طاقتور ترین عباسی خلیفہ کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ غصے میں آ کر ہاتھ میں رکھے ہوئے سکے کو مسل کر سکے پر موجود نقش کو مٹا دیا کرتے تھے اور جن کے خوف سے مد مقابل پہلوان بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخ میں ان کو مظلوم ترین خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے اور وہ کون سا موقع ہے جب طاقتور ترین خلیفہ کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں حمزہ بن راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاک۔ ایسی عجیب و غریب حقائق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے ریئل ٹاک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے جانب سے آنے والی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کے 8ویں خلیفہ، جو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے اور مامون الرشید کے بھائی، جن کو المعتصم باللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بغداد میں اکتوبر 796 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ہارون الرشید اور والدہ محترمہ کا نام ماریدہ تھا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے غصے والے اور طاقتور ترین انسان دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ان کے غصے اور طاقت کے بارے میں ہمیں تاریخ میں بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ چند ایک ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ان کی طاقت اور رعب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رومی پہلوان لڑنے کے لیے آپ کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ سامعین لکھتے ہیں کہ جب آپ نے غصے سے زمین پر پاؤں مارا تو سامنے کھڑا ہوا پہلوان گر پڑا اور اس کا پتلون میں ہی پیشاب نکل گیا۔ اسی طرح ناظرین، آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں سکہ رکھا کرتے تھے، جس کو ہمیشہ گھمایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات رکھی جاتی جو آپ کے مزاج پر ناگوار گزرتی تو آپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے سکے کو اس قدر زور سے مسلتے کہ اس کے اوپر موجود نقش مٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے شک انسان میں جتنی بھی بہادری اور طاقت ہو، لیکن اس کے دل میں جذبہ ایمان اور سر میں دماغ نہ ہو تو وہ جسمانی طاقت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ بات تو مشہور زمانہ رہی ہے کہ بغداد علم کا شہر تھا اور ان خلیفہ کی بھی حکومت اسی شہر پر تھی۔ سامعین، المعتصم کا ایک وزیر جس کا نام ابن القمی تھا، وہ غداری پر اتر آیا اور ہلاکو خان کے ساتھ مل گیا۔ اس وزیر نے المعتصم کو اعتماد میں لے کر شہر کے حالات سے ناواقف کر دیا اور اس قدر ناواقف کیا کہ جب اس کے وزیر نے ہلاکو خان کو یہ بات بتائی کہ المعتصم اپنے شہر کے بغداد حالات سے ناواقف ہے، تو ہلاکو فوج لے کر قلعے کے باہر آ کھڑا ہوا۔ اس دوران اس بغداد کے علماء بجائے جہاد کی دعوت دینے کے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اگر خنزیر بکری بن جائے تو وہ حلال ہوگا یا حرام۔ اسی دوران اسی شاطر وزیر نے المعتصم باللہ کو مشورہ دیا کہ بغداد جیسے علمی شہر پر کون حملہ کرے گا اور اس کے لیے اتنی بڑی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو المعتصم باللہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے تمام افواج کے بندوں کو فارغ کر دیا، سوائے اس کے جو محل کی حفاظت کر رہے تھے۔ لکھا جاتا ہے کہ اس کی فوج 4 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ آخر جب ہلاکو نے علاقے کا محاصرہ کر لیا تو وزیر نے مشورہ دیا کیوں نہ ان کو چند تحفہ تحائف دے کر امان حاصل کر لیا جائے۔ اس بات کو المعتصم باللہ نے مان لیا اور اپنا سفیر ہلاکو کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین، آخر ہلاکو خان نے شرائط کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہر کے بہترین علماء اور وزراء کو لے کر میرے پاس حاضر ہو۔ سامعین، المعتصم باللہ 800 بغداد کے علماء اور وزراء کو لے کر ہلاکو کے پاس حاضر ہوا تو ہلاکو نے صرف 70 لوگوں کو حجرے میں آنے کی اجازت دی اور باقیوں کو باہر رکنے کا کہا۔ جب 70 لوگ اندر داخل ہوئے، پیچھے سے 730 علماء اور وزراء کو شہید کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب اس بہادر شخص یعنی
المعتصم باللہ کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی۔ آخر ہلاکو خان نے اس کو زندہ گرفتار کیا اور اس سے وہ قیمتی خزانے بھی نکلوائے جو کہ محل کے درمیان ٹنوں کے حساب سے دفن تھے۔ پھر اس کو زندان میں ڈالا گیا اور جب اس نے کھانے کو مانگا اس کو اس کے قیمتی خزانے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کھا سکتا۔ جب ہلاکو کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ اس کے پاس زندان میں پہنچا اور کہا اگر یہ قیمتی خزانے نہیں کھا سکتا تو تو نے جمع کیوں کیے؟ اگر تو یہ خزانے اپنی عوام اور فوج پر لگاتا تو شاید وہ آج میرے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوتے۔ آخر اس کو وہ قیمتی خزانے زبردستی کھلائے گئے اور اس کو اسی قالین میں لپیٹ دیا گیا جس پر یہ بہت آکڑ سے چلا کرتا تھا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ مسلمان شہید ہوئے، جس میں بغداد کے بڑے بڑے علماء، وزراء اور یہ خود بھی شامل تھا۔ آخر اس کے وزیر ابن القمی نے جب اپنا نعم البدل ہلاکو سے مانگا تو ہلاکو نے یہ کہتے ہوئے اس کو قتل کر دیا جو اپنی زمین کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا۔ ناظرین، اسلام کے 8ویں خلیفہ ابو المعتصم باللہ کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کی نظر کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین فی امان اللہ۔